اقتدار ملنے پر 5 سال میں تنخواہیں دگنی کرنے کا وعدہ، غریبوں کو 30 لاکھ گھر ملیں گے، تعلیم اور صحت کی مفت سہولت ہوگی، ہر ضلع میں گرین انرجی پارک بنائے جائیں گے۔ گڑھی خدا بخش کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے 10 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ متعارف کرائے جائیں گے، مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے گا۔ تو بے نظیر بھٹو جن کی 16ویں برسی منائی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جلسے کا انعقاد کیا گیا گڑھی خدا بخش میں، جہاں پر خطاب کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے۔ ایسے پوائنٹس ہے جو میرے پرائیورٹی ہوں گے، اور اگر ان میں سے ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں، ہم کافی حد تک عام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں۔ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے۔ ہم جو غریب ترین، جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا، ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی کے نام پہ پارکس کھولیں گے۔ اپنے نوجوان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے، مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے اور پورا تعلیم ملے۔ صحت کا نظام، یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ 30 لاکھ گھر ہم اپنے غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے، جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا۔ تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ان کو پینشنز دیں گے، ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے، یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے۔ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا وقت آ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے خود کو وزیر اعظم نامزد کرا لیا، کہا عوام مجھے اکثریت دلائیں اور سیٹوں کی سینچری پار کرا کے دیں۔ ہم انتخابات کے ڈر سے تاریخ آگے بڑھانے اور کاغذات چھین کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے زوردار خطاب، جیالوں کو دمادم مست قلندر کے لیے تیاری پکڑنے کا پیغام دے دیا۔ کہا کچھ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سیاست کر رہے ہیں، ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے۔ ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں۔ معیشت کا مسئلہ ہو، جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا۔ تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی۔ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے، اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں، صرف اسلام آباد غریب ہے۔ مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ سے ہے، اسلام آباد کے لوگوں کی سوچ نہیں جاگتی۔ سابق صدر آصف زرداری کا بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا عوام تھوڑا صبر کریں، پاکستان کو ہم بنائیں گے۔ بھٹو ریفرنس کی سماعت شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں کہ قرض اتار دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو زبان دی اور مکر گیا۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف اسلام آباد
बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है, उनकी सोच नहीं जागती। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। लोगों को पानी मिले, अनाज मिले, लाइनिंग हो, डैम्स बने, थर जो है वो सब्ज़ व सागाब हो जाए और सारे बलूचिस्तान को भी हम सराहब कर सकें, गिलगित बल्तिस्तान को भी हम सराहब कर सकें। हमारा मकसद ये है कि आपको आपके हकूक़ मिले। भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। दुनिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपके लीडर आसिफ जरदारी ने किसी से ज़बान की और फिर वो फिर गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अपनी आमरीत को जमहूरियत का ढकोसला करार दे दिया। पीपी क़यादत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की आमरीत का भी डट कर मुकाबला किया। मुराद अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा हमारा जलसा देखकर कुछ लोग सोचेंगे उन्हें वापस क्यों बुलाया। 9 फरवरी को सब देख लेंगे लंदन कौन जाता है। जब इमरान खान की एक अहमियत की जिसको उसने जमहूरियत का ढकोसला दिया हुआ था, उस वक्त भी आपको पता है कि इस मुल्क में कौन था। बाहर जाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी मौके थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जा सकते थे, लेकिन कुछ लोग थे जब वो मुश्किल वक्त इस कौम पे आया, इस मुल्क की पे आया, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ये सदर जरदारी थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिसने इस आमिर इमरान खान का भी मुकाबला किया। इमरान खान की आमरीत का इख्तिताम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी लीडरशिप है जो पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करेगी। वो जो लोग अपने झूठे ख्वाब बना के मुल्क में लौटे हैं, कुछ दिनों बाद, बल्कि मेरा ख्याल है आज रात को उनको नींद नहीं आएगी और वो यही कहेंगे कि भाई मुझे क्यों बुलाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि नाअहली का फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। नाअहली का फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल होने की कोई अदालती नज़ीर नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि आप ऐसी दरख्वास्त ले आए हैं जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 2 रुकनी बेंच अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को यह केस सुनना चाहिए। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहा न हो सके। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किया। अहलकारों को देखते ही शाह महमूद कुरैशी दुहाइयाँ देने लगे। पीटीआई रहनुमा ने अपनी दोबारा गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा कौम की खिदमत करने पर सज़ा दी जा रही है। उस्मान डार और उनकी वालिदा के इल्ज़ामात का मामला, ख्वाजा आसिफ ने दोनों को हरजाने का नोटिस भेज दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जानिब से उस्मान डार को 1 अरब रुपए हरजाने का नोटिस भेजा गया। मजीद बात करते हमारे नुमाइंदे मियाँ अशफाक से। मियाँ अशफाक, आगाह कीजिए। नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार और उनकी वालिदा रेहाना इम्तियाज दारुद्दीन के खिलाफ जो है वो हरजाने का नोटिस भिजवा दिया है। कानूनी नोटिस ख्वाजा आसिफ ने ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम खान एडवोकेट हाईकोर्ट के जरिए भिजवाया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ की जानिब से 1 अरब रुपया हरजाना जो है वो तलब किया गया है और उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि उस्मान डार की वालिदा और उस्मान डार का पूरा खानदान उनके खिलाफ पिछले काफी दिनों के साथ जो है ये इल्जाम लगा रहा है और इंतजामी की जानिब से जो छापे हैं वो उनके साथ मंसूब किए जा रहे हैं। तो ठीक है मियां अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। PK 91 कोहाट से इरफानुल्लाह की बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनाती की मुअत्तली इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया।
الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق PK91 کوہاٹ کا حلقہ تکنیکی طور پر ریٹرننگ آفیسر کے بغیر ہے۔ ان حالات میں الیکشن کرانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں PTI کو انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ عوام کی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا سروسز اسپتال لاہور کا دورہ۔ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے تحت اسپتال میں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سید محسن نقوی اچانک گنگارام اسپتال پہنچ گئے۔ صفائی کے ناقص انتظامات، غلیظ ترین واش رومز، گندگی کے ڈھیر دیکھ کر ناراضی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعلیمی بورڈ کا ہنگامی دورہ کیا۔ سید محسن نقوی کی رائے ونڈ بھی آمد۔ 245 سرکاری ملازمین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ کیا۔ پنجاب میں نگران حکومت کی بڑی کامیابی۔ پنجاب میں تعطل کا شکار فلاحی منصوبہ مکمل کر لیا گیا۔ رائے ونڈ میں کم قیمت ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 245 گھر تیار کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رائے ونڈ میں تیار گھروں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے سرکاری ملازمین کی رہائش کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ پنجاب میں شدید دھند، راستے گم۔ شدید دھند سے موٹر وے کے کئی انٹرچینج بند کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں رنگ روڈ کو مکمل بند کر دیا گیا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے وقاص احمد سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے۔ بالکل شدید دھند کے باعث موٹر ویز کو لاہور سے تقریباً آج 4:30 بجے قریب بند کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے M11 کو لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو بند کیا گیا تھا 4:30 پر۔ اس کے تھوڑی دیر بعد M2 کو لاہور سے شیخپورہ تک بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ویزیبلٹی جو تھی وہ مختلف مقامات پر صفر ہو چکی تھی۔ آج دن بھر جو تھی وہ شدید دھند رہی۔ 12 بجے کے بعد جو تھی موٹر ویز گزشتہ رات کی بند ہوئی، دوبارہ ٹریفک کے لیے کھولی گئی تھی، لیکن 3-4 گھنٹے کھلی رہنے کے بعد دوبارہ سے جو ویزیبلٹی تھی وہ مختلف مقامات پر صفر ہوئی، جس کے بعد دوبارہ سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اگر تو بہت زیادہ ضروری ہے سفر کرنا رات کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں، تو شہریوں کو چاہیے کہ وہ GT روڈ پر ترجیح دیں۔ موٹر وے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جو انہیں معلومات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق آئندہ چند روز تک پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہ شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے، جس کی وجہ سے موٹر ویز پر سفر جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔